ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جس نے صرف تخت و تاج پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، سورۃ النازعات 24۔ یہ مصر تھا، دریائے نیل کے کنارے آباد وہ عظیم تہذیب جہاں زمین سونا اگلتی تھی، فصلیں لہلہاتی تھیں، بازار بھرے رہتے تھے اور محلات صرف پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے۔ ان محلات کے بیچ ایک شخص تھا جس کا نام نہیں لقب تھا فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، اس کا حکم عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک اور قوم بھی رہتی تھی، ایک مظلوم قوم جسے قرآن بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ اور حیثیت غلاموں کی۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، سورۃ القصص 4۔ یہ ظلم صرف طاقت نہیں تھا، یہ خوف کی سیاست تھی، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظلم جتنا بڑھتا ہے انجام اتنا ہی قریب آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا گیا، خواب سنایا گیا، اور وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہاں سے خوف نے غرور کو جنم دیا اور غرور نے عقل کو قتل کر دیا۔ فرعون نے حکم جاری کیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ یہ قانون نہیں تھا، یہ قتل نامہ تھا۔ گلیوں میں تلواریں چلیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم قتل ہوئے۔ اسی ظلم کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک ماں، ایک بچہ، اور ہر لمحہ موت کا خوف۔ تب اللہ نے ماں کے دل میں وحی ڈالی۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ سورۃ القصص 7۔ وہ ماں جس کا دل ٹوٹ رہا تھا ایک صندوق تیار کرتی ہے، اپنے بچے کو اس میں رکھتی ہے اور اسے دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ دریا بہہ رہا ہے اور پانی پر ایک ننھا صندوق۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دور سے دیکھتی رہنا، قریب مت جانا۔ وہ بہن چھپ چھپ پر پیچھا کرتی ہے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا صندوق کھلواتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قرآن کہتا ہے قرۃ عین لی ولک، سورۃ القصص 9۔ فرعون دیکھتا ہے وہی قوم جسے وہ مٹا رہا ہے، اسی کا بچہ اس کے محل میں پل رہا ہے۔ غرور بول اٹھتا ہے یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اور یوں فرعون کے زوال کا پہلا قدم خود اس کے محل سے اٹھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، محل پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہی بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے، اور یوں اللہ ماں کو عزت کے ساتھ محل میں واپس لے آتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور جب وہ پوری طاقت اور سمجھ کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ سورۃ القصص 14۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے، دوسرا مصری۔ مظلوم فریاد کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک گھونسا مارتے ہیں، مصری گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں یہ شیطان کا کام تھا، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ القصص 15-16۔ لیکن مصر معاف نہیں کرتا، دربار میں شور مچ جاتا ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نہ پیچھے دیکھتے ہیں نہ مال ساتھ لیتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ قرآن کہتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ سورۃ القصص 21۔ ریگستان، بھوک، پیاس اور ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ آخرکار وہ مدین پہنچتے ہیں، ایک کنواں، چرواہے اور دو لڑکیاں جو پیچھے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور سائے میں بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے رب جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔
सूरतुल क़सस 24। वो लड़कियां अपने वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास ले जाती हैं। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं अब तुम महफूज हो। फिर निकाह की पेशकश होती है 8 या 10 साल की खिदमत के बदले। मूसा अलैहिस्सलाम कबूल करते हैं। ये 10 साल अल्लाह की तरबियत के साल थे, सब्र, तन्हाई और चरवाही। मुद्दत पूरी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। सर्द रात, सहरा और एक पहाड़ पर रोशनी। वो कहते हैं मैं आग ले आता हूँ, मगर वो आग नहीं थी। आवाज़ आती है ए मूसा मैं ही तेरा रब हूँ, जूते उतार दो। सूरत ताहा 12। अल्लाह नबूवत अता करता है, फ़िरौन के पास जाने का हुक्म देता है, मौजज़ात देता है और हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बनाता है। दरबार में फ़िरौन सवाल करता है तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं हमारा रब वो है जो सबको पैदा करता है और हिदायत देता है। जादूगर बुलाए जाते हैं, रस्सियां सांप बन जाती हैं, मगर मूसा की लाठी हकीकी अजदहा बनकर सबको निगल जाती है। जादूगर सजदे में गिर जाते हैं। फ़िरौन चीखता है, इनकार करता है और जुल्म बढ़ाता है। तब अल्लाह अजाब भेजता है, तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक, खून। कुरान कहता है हमने उन पर वाज़े निशानियाँ भेजी मगर वो तकब्बुर करते रहे। सूरतुल आराफ 133। आखिरकार अल्लाह हुक्म देता है रात को बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। समंदर सामने, दुश्मन पीछे। लोग घबरा जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। सूरतुश शोरा 62। लाठी मारी जाती है, समंदर 2 हिस्सों में बट जाता है। बनी इसराइल गुजर जाते हैं। फ़िरौन पीछा करता है। गुरूर आखिरी सांसें ले रहा होता है। पानी वापस आता है। फ़िरौन डूबने लगता है और कहता है मैं ईमान लाया। अल्लाह फरमाता है अब सूरत यूनुस 91। फिर फरमाया आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। सूरत यूनुस 92। फ़िरौन मर जाता है मगर उसका जिस्म इबरत बन जाता है। ताकत, गुरूर, खुदाई का दावा, सब पानी की एक लहर के सामने बेबस। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है। जो खुद को खुदा समझता है वो भी एक दिन मखलूक साबित होता है।